نمبر 1 پرشن، خدا کو کیا فرق پڑتا ہے ہمارے سے؟ ہم اس پہ بلیو کریں نہ کریں، وہ تو اتنا بڑا ہے، اتنا وشال ہے، ہم اس کو بلیو کریں تو وہ ہم کچھ یہ تو ہمارے کو فرق پڑتا ہے۔ اس کا دوسرا یہی ہے کہ وہ ہمیں کیوں پاپ کا بھاگی بنائے گا کہ میں کیونکہ بلیو نہیں کرتا اس میں اور مجھ کو پاپ لگے گا، مجھے وہ پنش کرے گا۔ اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، وہ تو نراکار ہے، وہ تو ایک کوئی اس کو کوئی بیر نہیں ہوتا، اس کو کوئی غصہ نہیں آتا، وہ کوئی خوش نہیں ہوتا، وہ کہ نارمل آدمی نہیں ہے کہ اس کو کبھی خوش ہو گیا، کبھی غصہ آ گیا، کبھی کچھ ایسا ہو گیا۔ وہ تو ایک جو بھی ہے وہ نراکار ہے۔ وہ تو اس کو اس بات سے کہ میں اس میں بلیو، میرے کو اتنی امپورٹنس کیوں دے گا وہ کہ تم میرے بلیو کرو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا، تم بلیو نہیں کرو گے تو میں تمہیں پنش کروں گا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کائنات میں آپ جب سے آئے ہیں، جب سے آپ نے اس سرشٹی پہ دھرتی پہ پاؤں رکھا ہے، اپنی سینس میں رہتے ہوئے کبھی کسی کام کو جان بوجھ کے فضول میں آپ نے کیا کہ یار یہ ایک فضول کام ہے اور میں یہ کر لوں؟ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، کوئی بھی انسان نہیں کرتا۔ آپ سڑک سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ سگریٹ کی وہ ڈبی ساری یوز کر کے پھینک دیتے ہیں، وہ ایک کچرا ہوتا ہے، وہ ایک ردی ہوتی ہے، ماچس کو پھینک دیتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر سے بس گزر جائے اور وہ پھٹی ہوئی سڑک کے اوپر پڑی ہو، اگر اسے کوئی اٹھا رہا ہے نا تو وہ کچرے اٹھانے والا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی پرپز ہو اس کو اٹھانے کا، یا تو اس کی وہ ڈیوٹی ہو یا اس کے وہ بیچنا چاہتا ہو۔ آپ نے کبھی وہ اٹھا کے گھر میں یہ لائے ہو کہ یار یہ فضول چیز ہے، میں نے سوچا چلو میں گھر لے آؤں چونکہ یہ فضول ہے تو میں لے آؤں؟ ایسا انسان نہیں کرتا۔ اگر ہم خدا کو یہ کہہ کے سائڈ پہ بٹھا دیں کہ یار خدا نے ہمیں بنایا تو ہے مگر خدا کو اب ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، خدا کا ہمارے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہونا چاہیے، تو یا پھر فضول میں ہم ہیں یا پھر فضول میں خدا ہے، کوئی ایک چیز ضرور فضول ہے۔ کسی ایک کو پھر فضول کہنا پڑے گا، یا ہماری تخلیق ہماری کریشن فضول میں رب نے کر دی ہے کہ اب رب کو ہمارے سے کوئی تعلق کوئی واسطہ کوئی لنک نہیں ہونا چاہیے، تو یا پھر وہ خدا فضول میں بیٹھا ہوا ہے کہ جناب انہوں ایویں ہی بندیاں نوں بنا چھڈیا سو تے ہن سانوں کہندا کہ جو انہوں منو بھی تے انہوں پوجا بھی کرو، ہے گا ہی نراکار ہے تے سانوں کی فائدہ ہو تے نراکاری ہو۔ اب یہ والی چیز آپ نے اپنے اوپر لگانی ہے یا خدا پہ لگانی ہے؟ کس پہ لگانی ہے؟ فضول میں ہم ہیں یا فضول میں خدا ہے؟ یقیناً دونوں چیزیں ہی فضول میں نہیں ہیں، کیونکہ ہم اگر اس سینس میں رہتے ہوئے کوئی فضول ایکشن نہیں کرتے، کبھی سڑک کے اوپر چلتے ہوئے آپ نے اس ایج میں آ کر جب آپ کی 60-70 سال ایج ہے، آپ نے سڑک پہ ایسے ایسے کبھی ہاتھ کیا ہو کہ یار ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ جناب یہ کر رہے ہیں جی کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہ فضول چیز کر رہا سی، میں کہ چلو انج کر لیں۔ فضول میں تو آپ کوئی ایکشن نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے جی۔ تو رب اتنا بڑا ایکشن کہ ایک انسان کو بناتے ہوئے رب کتنی پلاننگ کر رہا ہے اور کتنی لمبی اس کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ بالکل سر۔ آپ سے پہلے جتنے آپ کے مات پتا آئے ہیں، آپ کے مات پتا میں سے کوئی ایک بھی لڑی نہ ماں والی سائڈ سے نہ باپ والی سائڈ سے، کوئی ایک بھی بندہ شادی سے پہلے نہیں مرا جی۔ اگر شادی سے پہلے مر جاتا نا تو آج جس بیچ ہمارے سامنے نہ بیٹھے ہوتے۔ بالکل۔ تو آپ کو اس پرتھوی پہ لانے کے لیے پلاننگ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ کتنی پشتوں سے شروع ہوئی ہے؟ کتنے ہزار لاکھوں سالوں سے شروع ہوئی ہے؟ بالکل۔ یہ چیز فضول میں ہے۔ اب اگر آپ کی لاکھ پشتوں کو رب نے مرنے نہیں دیا کہ جی میں نے فلاں ایرا میں جا کے 1930 میں 40 میں جو ہے نا جی جیسبیر جی کو پیدا کرنا ہے اور اس یہ 1 لاکھ پشتیں بیچ میں چلیں گی، اب جیسبیر جی آپ یہ کہہ کہ جناب ربا تینوں فرق کی پیندا ہے اگر تو لاکھ پشتوں کو کر بھی لیا تو تینوں کی تو ایویں ہی جناب لگے ہوئے ہیں۔ مطلب رب یہ بس یہ ساری پشتیں جو رب نے بچائی ہیں وہ ساری فضول میں، ان ساروں کو ساری زندگی رزق دیا، بھوجن دیا، ان کو بلیسنگ دی، ان کو باڈی دی، ان کو شریر دیا، ساری چیزیں دی، وہ سب کا سب سارا کچھ فضول میں تھا کہ اگر آ کر اینڈ میں ہم ایک جیسبیر جی آ کر یہ کہتے ہیں کہ ربا تینوں فرق کی پیندا ہے۔
جی اور ابھی آگے نہ جانے آپ سے 1,00,000 سال بعد بھی ایک پشت آئے گی جو جسبیر جی کی نسل سے ہوئے گی. وہ جو 1,00,000 پہ آئے گا وہ بندہ 1,00,000 پشت والا یہ کہے کہ جناب رب نو فرق کی پیندا ہے. تو رب یہ جو 1,00,000 پشت تک اس کا ارینج کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، رب فضول میں کر رہا ہے. رب کوئی بھی کام، کوئی بھی کریشن فضول میں نہیں کرتا. ہمیں اس کی سمجھنے میں مسٹیک ہو سکتی ہے، رب اس چیز کو فضول میں نہیں بناتا. ایون ہم رب کی بنائی ہوئی کریشن کتے کو اور خنزیر کو برا سمجھتے ہیں، چھپکلی کو ہم بڑا برا سمجھتے ہیں. چھپکلی گھر میں ہو تو اکثر زنانیاں گھر چھوڑ جاتی ہیں کہ یار اے رب نے کیوں بنائی ہے. تو یہ چیزیں بھی رب نے کسی کاز یا پرپز کے لیے ہی بنائی ہیں، ہماری نظر سے وہ کاز یا پرپز مٹا ہوا ہے. ہم اس چیز کو ایکسپلور نہیں اب تک کر پائے کہ رب نے کس کاز کے لیے، کس پرپز کے لیے، کس مقصد کے لیے اس کو بنایا ہے. یہ جیو اتنی چھوٹا سا ایک جانور ہوتا ہے، کبھی آج تک اس کا کام کسی انسان کو سمجھ میں آیا کہ یار چینٹی ساری زندگی چ کام کی کر دی، کس کام لیے آئی؟ سانو تو کوئی کام نظر نہیں آتا. سانو تو زیادہ تو زیادہ یہ نظر آتا دانے لے کے جا رہی ہے، دانے کھا رہی ہے، دانے لے جا رہی ہے، بس اس تو علاوہ سانو کوئی کام نہیں نظر آتا. تو رب نے اس کو بھی بنا کارن، بنا کسی مقصد کے، بنا کسی پرپز کے نہیں بنایا. اب ایسے ہی انسان کا ایک پرپز ہے، ایک مقصد ہے. باقی جتنی چیزیں تھیں وہ رب نے جب کریٹ کری ہیں تو وہ ساری کی ساری چیزیں رب کو مانتی تھیں ود آؤٹ پاور آف چوائس. اور پاور آف چوائس اس وقت تک کس کے پاس تھا؟ صرف خدا کے پاس. خدا کے علاوہ کسی دوسری چیز کے پاس پاور آف چوائس نہیں تھا. وہ اپنی جو ڈیوٹی ان کو دی گئی وہ اسی ڈیوٹی کو فالو کیے جا رہے ہیں. اگر کسی اینجل کو کھڑا کر دیا ہے نا کہ تو نے کھڑا ہو کے میری پوجا کرنی ہے، تو کروڑوں خربوں سال سے وہ کھڑا ہوا رب کی پوجا کیا جا رہا ہے. اگر کسی اینجل کو رب نے کریٹ کر کے اسے ماتھا ٹیکنے کا آدیش دیا ہے تو وہ ماتھا ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے. وہ کروڑوں سالوں سے ماتھا ٹیکے ہوئے، اس کے پاس دوسرا پاور آف چوائس ہی نہیں ہے. یہ پاور آف چوائس دے کر رب یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی ایسی کریشن بناؤں جس کے پاس میری طرح پاور آف چوائس ہو، اپنی وہ مرضی کر سکے. اپنی مرضی کے بعد وہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، میں نے یہ جج کرنا ہے، یہ چیک کرنا ہے. یہ سارے تو مجھے اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے پاس سوائے ماننے کے اور کوئی آپشن ہی نہیں. تو انسان کے علاوہ جتنی بھی کریشنز ہیں ان کے پاس سوائے رب کو ماننے کے اور آپشن ہی نہیں ہے. اس لیے ان کا کوئی حساب ہی نہیں، کیونکہ وہ تو آپشن لیس ہیں. اب آپشن اور پاور آف چوائس رب نے انسان کو دی. اور یہ والا جو کوشچن ہے کہ آخر رب نراکار ہے، رب کو ضرورت کیا پڑی ہے، یہ کوشچن کبھی شیئر نہیں کرے گا رب کے دربار میں، کبھی چھپکلی نہیں کرے گی، کبھی سانپ نہیں کرے گا، کبھی منکی نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے پاس یہ کانشیسنیس نہیں ہے، یہ پاور آف چوائس نہیں ہے. یہ کوشچن بھی پاور آف چوائس ہے، یہ کوشچن کا رائز ہونا بھی پاور آف چوائس ہے. یہ کوشچن کسی اور جیونی کے مائنڈ میں کریٹ ہی نہیں ہو سکتا، آ ہی نہیں سکتا، یہ آتا ہی پاور آف چوائس سے. اور اسی چیز کے اوپر رب نے ہمیں اس ورتمان میں بھیجا ہے کہ یہ سارے کے سارے مجھے پہچانے، مجھے جانے. اور جانے اور پہچانے کیوں یا کیسے؟ دیکھے بغیر. اگر میں ان کو سامنے بٹھا کے کریٹ کر کے کہوں کہ مینوں منو، یہ تو منی جان گے سارے. اگر میں ان کو پاور لیس، چوائس لیس کر دیتا ہوں تو پھر بھی مانے جائیں گے. ان کو میں بھیجوں گا ایسی جگہ پہ کہ جہاں ان کے پاس میں اپنی نشانیاں بھیج دوں گا، سائن بھیج دوں گا، قدرتیں بھیج دوں گا. یہ میرے ان سائن سے، قدرتوں سے مجھے پہچانیں گے تو میں ان کو ریوارڈ دوں گا، نہیں پہچانیں گے تو پنش کروں گا. یہ رب نے ایٹ دا ٹائم آف کریشن یہ ہم سے پرامس لیا تھا جب ہم صرف آتما کی شکل میں تھے کہ کیا تم یہ والی عقل لینا چاہتے ہو یا نہیں لینا چاہتے ہو، یہ پاور آف چوائس لینا چاہتے ہو یا نہیں لینا چاہتے ہو. گیدڑ نے نہیں کیا تھا سلیکٹ، وہ گیدڑ بن گیا. ہم نے کیا تھا اس لیے ہم انسان بنے.
اور رب وہ ویڈیو نکال کے رکھ دے گا, رب وہ ریکارڈ بھی سامنے رکھ دے گا کہ ایتھے تینوں میں کیا سی کہ مینوں من, میں تیرے نال زبردستی کیتی سی, دھکا کیتا سی, ایتھے تو یہ کیوں چوائس لیا سی. ادو اسی چوائس لیس ہو جاواں گے, ادو اسی سپیک لیس ہو جاواں گے, ادو کوئی جواب نہیں دے سکاں گے. اب رب یہاں بھیج کے, جیسے ہم کل کے سیشن میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب ہلی ایریا میں جاتے ہیں نا تو جگہ جگہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ آگے تریکھا موڑ ہے, تیز کربڈ موڑ ہے. تو اگر ہم یہ اس سائن بورڈ کو نہ مانے تو کیا ہوئے گا, موڑ میں ہم ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں گے, گر جائیں گے. اور اگر وہ موڑ ہمیں دیکھ ہی جائے, سامنے ہی آ جائے, تو پھر سائن بورڈ دے لان کا فائدہ کی, پھر تو جڑا کچھ ہونا ہے وہ ہو جانا. اگر اسی 100 کلومیٹر دی سپیڈ نال جا رہے ہیں تو سائن بورڈ پڑھیا ہی نہیں ہے, تو پھر تے اگے جا کے پھر وہ کچھ ہی ہوئے گا جڑا ہونا ہے, پھر تے اسی ٹھک جاواں گے. اگر آگے کھائی ہے اور پیچھے 2 کلومیٹر انہوں نے بورڈ لگایا کہ 2 کلومیٹر بعد جو ہے وہ ریسٹورینٹ ایریا ہے, 2 کلومیٹر کے بعد ٹوٹا ہوا پل ہے, 2 کلومیٹر کے بعد ون وے ہے, 2 کلومیٹر کے بعد یہ ہے, تو سائن بورڈ کو دیکھنے والا اس چیز سے بچے گا. اگر وہ ان سائنوں سے اس آگے والی چیز کو نہیں پہچانتا تو نہ پہچاننے والے کا دوش ہے. ہم جس بھی دوسرے دیش میں جاتے ہیں وہاں پہ اگر انہوں نے ایسے کالے بورڈ کے اوپر ایک لائن سی لگائی ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ سڑک آگے مڑ رہی ہے, اور ہم وہاں ایکسیڈنٹ کر کے پولیس میں جا کے کلیم کریں کہ جناب ہمیں جو ہے نا کسی نے بتایا نہیں, تو کہیں کہ ایڈا وڈا تے سائن بورڈ لگیا سی, تے تسی وہ سائن بورڈ دیکھتے نا کہ یار اگے سڑک مڑ رہی ہے, تسی کیوں نہیں مڑے جی, اے چیز ہے تو اتنے اسی کلیم نہیں کر سکتے. اب خدا نے اپنے آپ کو ہڈن ضرور رکھا, سورگ کو ہڈن ضرور رکھا, نرک کو ہڈن ضرور رکھا, ڈے آف ججمنٹ کو ہڈن ضرور رکھا, مگر ہر چیز کے اس نے سائن دے دیے, قدرتیں دے دی. انسان عقل سے ہی انکار کرتا ہے اور اسی عقل سے ہی رب کو لاجیکلی پروف بھی کرتا ہے, مانتا بھی ہے. انسان کی عقل یہ کہتی ہے اس خدا کو میں پورا گریسپ نہیں کر سکتا, عقل یہ مانتی ہے. لیکن اسی عقل میں یہ چیز بھی تو آتی ہے کہ یار یہ زمین آخر بنائی کس نے, نہ میں بنائی, نہ میرے ابے نے بنائی, نہ میرا دادا ہے کہہ کے گیا کہ میرے پوترے نے کہنا کہ زمین میں بنائی. تو زمین پھر بنائی کس نے, اور زمین بنانے کے لیے جو اتنا بڑا مٹیریل ہے یہ کس نے لیا ہے, کہاں سے لیا ہے. اس چیز کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم انت میں اسی جگہ پہ پہنچیں گے کہ کوئی ایک ہستی ہے جس نے یہ پرتھوی کریٹ کری ہے. تو کیا اس نے فضول میں کر دی ہے؟ ہم تو فضول میں اتنی سی چیز نہیں کرتے, تو رب اتنی بڑی زمین کیا فضول میں بنا دے گا, ایویں بنا کے رکھ چھٹی سو, اس کا کوئی کام نہیں ہے. ایسے اتنا بڑا آکاش جو ہمارے سر پہ فری کی چھت ہے, یہ رب نے چھت کیا ایسے بنا دی ہے, ساری گلیکسیز ایسے بنا دی ہیں. ہر ایک چیز رب کا ایک سائن ہے, رب کی ایک نشانی ہے. ان نشانیوں سے رب کے ہونے کا پتہ لگتا ہے. اب اگر ہم اس ورتمان میں آئے اور ہم یہ کہیں کہ جی ادھر جو بھی کوئی کر لے گا نا بس وہ کرے گا, اور جناب مرن تو بعد کن نے دیکھا جی سور, کن نے دیکھا نرک جی, کن نے دیکھا ڈے آف ججمنٹ, یہ سارا کچھ ادھر ہی ہے, جسٹ فار دا مومنٹ. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیئر از نو ڈے آف ججمنٹ, کوئی ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے, مان لو تھوڑی دیر کے لیے انکار کر کے ہم بیٹھ جائیں. 1945 میں ناگاساکی کے اندر جاپان میں ایٹم بم گرایا گیا تھا. جس نے گرایا, جس دیش نے گرایا, پوری دنیا جانتی ہے. اس ایٹم بم کے گرنے سے ایک انسان مرا تھا, ہزاروں انسان مرے تھے, لاکھوں انسان مرے تھے. یہاں پہ اگر عقل کے حساب سے دیکھا جائے تو کوئی آدمی کسی کی ٹانگ کاٹ دے, تلوار مارے اور اس کی ٹانگیں کاٹ دے, دونوں ٹانگیں کاٹ دے, تو عقل کیا کہتی ہے کہ یار اس کا بدلہ اس کو ملنا چاہیے. یار یہ زیادتی ہے کہ ٹانگیں کاٹنے والا جو ہے نا وہ پھرتا رہے اور اس کو کوئی پوچھے بھی نہ. اب اگر ٹانگیں کاٹنے والا ایم ایل اے ہے, ایم پی ہے, پردھان منتری ہے, پریزیڈنٹ ہے, اور جس کی کٹی ہے وہ بیچارہ جسٹ ایک نائی ہے یا موچی ہے, وہ نہیں پوچھ سکتا, تو پھر کیا ہوئے گا کہ یار کوئی تو ایسی شکتی ہونی چاہیے جو اس مظلوم کو اس کا بدلہ دلا دے. یہاں پہ وہ نیپولین بوناپارٹ نے لاکھوں بندے مار دیے, یہ منگول آئے انہوں نے لاکھوں بندے مار دیے. اتنے لاکھوں لوگوں کا مرڈر کرنے والوں کا تو کوئی نہ کہیں تو حساب ہونا چاہیے یار. کوئی نہ کوئی تو ایسی عدالت, کوئی کورٹ, کوئی ہستی, کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں اس کی بھی جسٹیفیکیشن ہو سکے. باقی تو ساروں نے اپنی اپنی کورٹ اور عدالتیں بنائی ہوئی ہیں, چھوٹے موٹے تو جسٹس ہوتے رہتے ہیں, یہ بڑے بڑے بلنڈروں کا کیا ہوئے گا. اب جاپان کے اندر اگر وہ جو لاکھوں لوگ مرے ہیں,
آپ کسی ایک بندے کو مارنے کے بدلے میں تو چلو جی کیپٹل پنشمنٹ یہ ہے کہ جی آپ اس کو پھانسی دے دو. کیوں جی پھانسی دے رہے ہیں؟ اس نے فلاں بندے کو مارا ہے. آپ نے اس کو ایک بار پھانسی دی, اب یہ تو خود بھی مر گیا نا. اب یہ مر گیا, اس نے تو بندے 3 قتل کیے تھے, تو باقی 2 کے حساب میں اس کے ساتھ کیا کریں گے, اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا کریں گے؟ مارا تو اس نے 3 بندوں کو تھا. ایک بندے کی وجہ سے, ایک بندے کی موت کی وجہ سے اس کو موت دے دی. ابھی جو باقی 2 بچے ہیں یہ تو آلریڈی موت میں چلا گیا. اب یا تو ہم اس کو دوسری بار زندہ کریں پھر اس کو پھانسی لگائیں, پھر تیسری بار زندہ کریں پھر اس کو پھانسی لگائیں, تو ہم یہ کہیں کہ جناب اٹ از جسٹیفیکیشن کہ اس نے 3 بندے مارے تھے لہذا ہم نے اس کو 3 بار مارا ہے, 3 بار پھانسی دی ہے. اب جس نے ناگاساکی کے اندر ایٹم بم پھینکا ہے, لاکھوں بندوں کو مارا ہے, اب آپ اس کو 1,00,000 بار پھانسی دے سکتے ہیں؟ دنیا کی کسی کورٹ میں آپ اس کی جسٹیفیکیشن کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی سزا تجویز کر سکتے ہیں؟ ایسی سزا ذہن میں لا سکتے ہیں کہ یار 1,00,000 بندے مارنے والے کو نا, یہ میں نے ایک سزا لکھ کے نا گوگل پہ ڈالی ہے کہ جس بندے نے 1,00,000 بندے مارے ہونا اسے آپ دنیا میں یہ سزا دے دیں. انسان کی عقل میں تو سب سے بڑی سزا ہے ہی ڈیتھ ہے, اور ڈیتھ تو ایک بندے کی ڈیتھ کے بدلے میں ڈیتھ ہے, تو باقی بندوں کا آپ کیا کرو گے؟ اس جسٹیفیکیشن کو صرف اور صرف رب کر سکتا ہے. یہ پنشمنٹ صرف رب دے سکتا ہے. اور رب پنشمنٹ کیسے دے گا؟ کہ جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا, سورگی سورگ میں نرخی نرخ میں موت کو لایا جائے گا. رب کہے گا موت کو لے آؤ. موت کو لا کے سورگیوں اور نرخیوں کے سامنے رب کل کر دے گا. آج کے بعد موت مر گئی, اب آپ اس بندے کو 1,00,000 بار قتل کرنے کی سزا اب دے سکتے ہیں. اس کو ایک قتل کی سزا بھی, دوسرے کی بھی, تیسرے کی بھی, چوتھے کی بھی, 5ویں کی بھی, چھٹے کی بھی, 10ویں کی بھی, 1,00,000 چھوڑ کے اگر ایک انسان آج دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی لے آتا ہے, وہ کہتا ہے جناب میں ایک بٹن دباؤں گا اور میں 7.8 ارب انسانوں کو مار دوں گا. اگر وہ 7.8 ارب انسانوں کو قتل کر دیتا ہے, مرڈر کر دیتا ہے, اب اس بندے کو سزا دینے کے لیے ٹائم پھر اینڈلیس ہونا چاہیے, کھلا سا ٹائم ہونا چاہیے کہ ایک بندے کی موت کی سزا یہ پہلے کاٹے, پھر دوسرے کی کاٹے, پھر تیسرے کی کاٹے. اسی وجہ سے رب سورگ اور نرک کو ٹائم لیس کر دے گا اور اینڈ لیس کر دے گا اور ڈیتھ لیس کر دے گا. اس چیز کو پورا کرنے کے لیے ڈے آف ججمنٹ ہے. یہ ڈے آف ججمنٹ ہیومن ڈیمانڈ ہے. اس کے بغیر آپ دنیا میں یا تو جسٹیفیکیشن کا کوئی سسٹم انٹروڈیوس کر دیں کہ جناب یہ تو پھر ایسے بھی کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے ڈے آف ججمنٹ جمانے کی کیا ضرورت ہے, یہ کام تو ہم یوں بھی کر سکتے تھے, یہ کام تو ہم یوں بھی کر سکتے تھے. جیپنی آج یہ چاہیں کہ جناب 1945 میں ہمارے باپ دادا کو جس نے مارا ہے آج ہم اس سے سزا لیں, ادھر جائیں امریکہ میں تک کہ وہ مارنا لیتے ویسے ہی ٹور کے لیں. اب وہ سزا بیچارے کس کو دیں, کس کے ساتھ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دنیا میں ایک نہیں, 2 نہیں, کروڑوں اربوں خربوں ایسی سچویشنز ہیں کہ جس سچویشن میں آپ سزا ہی نہیں دے سکتے. آپ کے پاس طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ جس سے آپ سزا دیں. ایک بندہ دریا یا سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے ایک بندے کے 10 سالہ بچے کو کل کر دیتا ہے اور سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے, چھلانگ لگاتی ہے اس کو مچھلی نکل لیتی ہے, وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ چونکہ اس نے میرے 10 سالہ بچے کو کل کیا, میں اس کو ہاتھوں سے کل کروں تو میرا دل ٹھنڈا ہوئے گا. اب آپ کی آنکھیں دیکھ چکی ہیں کہ یار وہ تو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا, اب وہ تو مر گیا, وہ آپ کے سزا دینے سے پہلے ہی مر گیا. اب آپ اسے سزا کیسے دیں؟ آپ کے تو دل میں خرچ رہے گی کہ یار میرے بچے کی سزا نہیں ہوئی نا, اس نے تو ویسے بھی مرنا تھا, اس کو تو چلو مچھلی کے پیٹ میں یہ اگر مرا بھی ہے تو میری تو خواہش وہی کی وہی رہے گی, میرا درد تو وہی کا وہی رہ گیا, میرے بچے کی لائف تو گئی نا, تو یہ تو اس کی ڈیتھ چلو وہی ہے, اس نے تو مرنا تھا, تو میرے بچے کو کیوں مارا گیا؟ میرے بچے نے کل کو جو شادی کرنی تھی, میرے بچے سے جو کل کو میرے پوتے آنے تھے, میرے جو دوتے آنے تھے, میرے جو پڑپوتے آنے تھے, اس نے تو ساری نسل ہی کل کر دی ہے, اس نے تو ساری آگے جنریشن ہی میری مار دی ہے. اب میں اس جنریشن کا بدلہ کیسے لوں؟ چلو اس نے میرے بیٹے کو تو مارا, تو اس نے تو اصل میں میرے پوتے کو بھی مار دیا, میرا پوتا تو اب آ نہیں سکتا, اس نے تو میرے پڑپوتے کو بھی مار دیا, میرا پڑپوتا اب آ نہیں سکتا, تو جو اس نے میری ساری جنریشن کو کل کیا, میں اس کا بدلہ اس سے کیسے لوں؟ اس چیز کا حساب صرف رب کر سکتا. اس کے لیے ایک ایسی ذات
کا ہونا ضروری ہے جو اس طرح کی جسٹیفیکیشن بھی کر سکے، اور اس طرح کی جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے کوئی ایسا میدان سجنا چاہیے، کوئی ایسا ڈے ہونا چاہیے، کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر جا کے ان ساری چیزوں کی پرکھ کی جا سکے۔ اب جب ہم نیکی کرتے ہیں یا پاپ کرتے ہیں تو نیکی اور پاپ کی پہچان کیسے کریں کہ یار کون شخص نیکی کر رہا ہے اور کون پاپ کر رہا ہے؟ بہت سارے لوگ ہمارے دیش میں، بہت ساری این جی اوز آتی ہیں، دکھاتی ہمیں یہ ہے کہ جناب ہم تو وہ راجستھان میں جا کے آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہم سارے بڑے ہیپی ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب کیرلا میں وہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے جی تری پورہ میں، منی پور میں وہ آ کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اینڈ میں جا کر 10 سال کے بعد ہمارے جو ہے نا وہ چند انالسٹ جو ہے وہ انالیسس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار جناب آپ کے تو دیش میں یہ چیز کر گئے، بظاہر تو یہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اب ان چیزوں کی جسٹیفیکیشن ہم کہاں سے کریں گے؟ اس چیز کا ہم کس بندے سے پکڑیں، کس سے بدلہ لیں کہ جو ہمارے پوری نیشن کے ساتھ، پورے دیش کے ساتھ ایک ہاتھ ہو گیا ہے، وہ اس ہاتھ کو ہم تلاش کدھر کریں؟ اس کے لیے وہ جو چند ایک سٹاف جو ہمارے دیش میں تھا وہ رسپانسیبل ہے، اس سٹاف کو ہائر کرنے والا رسپانسیبل ہے، اس سٹاف کو سینڈ کرنے والا رسپانسیبل ہے، اس سٹاف کے پیچھے یہ تھاٹ دینے والا رسپانسیبل ہے، کون رسپانسیبل ہے؟ اس کی جسٹیفیکیشن کس کورٹ میں جا کر کس طریقے سے کی جائے؟ یہ ساری جسٹیفیکیشن ہے نا، یہ رب کرے گا۔ اس طرح کی جسٹیفیکیشنز کے لیے ایسی ذات ہونی چاہیے جس ذات کو خدا ہونے کا حق ہو، وہ انسان سے کروڑوں گنا اوپر کی سوچ رکھتا ہو اور وہ کرے جسٹیفیکیشن، اور وہ ایسی جسٹیفیکیشن کرے گا ایک ایک بندے کی کہ اس دن کوئی شخص چاہے سورگ میں جانے والا چاہے نرک میں جانے والا یہ نہیں کہے گا میرے ساتھ انجسٹس ہوا۔ رب ایسے نظام سے کرے گا جسٹیفیکیشن۔ کوئی ایک زبان بھی ادھر کھڑی ہو کے یہ نہیں کہہ رہی ہوئے گی، حالانکہ نرک میں جا رہے ہوئے گا، نرک ان کو سنایا جائے گا، لیکن وہ رب کو یہ نہیں کہیں گے کہ ربا اٹ از انجسٹیفائڈ، مجھے آپ نے نرک میں کیوں ڈال جائے۔ تو ڈے آف ججمنٹ یہ ہیومن ڈیمانڈ ہے، یہ ہیومن ریکوائرمنٹ ہے، یہ ہماری ہے، اور ایسے ہی رب کو ماننا، رب کا جپ کرنا، رب کی پوجا کرنا، رب کو کنفیس کرنا، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم میں یہ کہیں کہ یار رب کو کیا فرق پڑتا ہے، رب کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن اگر رب ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ کہے نا کہ تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو کدھر ہے، تو پھر اصولاً تو آپ کے نیچے سے زمین کھینچ لے، اصولاً آپ کے سر سے وہ اپنا عرشہ ٹالے، اصولاً آپ کے سارے انگ جو ہیں وہ واپس لے لے، اصولاً تو آپ جتنی اس کی فیسلٹیز لے رہے ہیں وہ ساری کی ساری واپس لے لے، تو پھر وہ یقیناً کہہ سکتے ہیں جناب اب جا، اب تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو کیا ہم رب کو یہ رب کی ساری دی ہوئی چیزیں واپس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم رب کو اپنے مات پتا واپس کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ربا مینو تو چھڈ لیکن مینو ماں پیو کی لوڑ ہی نہیں ہے، لے واپس لے۔ اب مات پتا کو تو واپس ہم اگر کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمیں نہیں ہونا چاہیے، پھر ساڈا تو وجود ہی نہیں آتا۔ تو مات پتا کو واپس کرنے کا اختیار ہمیں کس نے دے دیا ہے کہ ہم اپنے مات پتا رب کو واپس کریں، اور مات پتا جا کر یہ کہے کہ ربا ہمارے مات پتا تو لے لے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارے مات پتا کو یہ اختیار کس نے دے دیا ہے کہ وہ جا کر اپنے مات پتا کو واپس کریں؟ تو کوئی ایسا طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ ہم رب کے اس طریقے کو یا رب کے اس سسٹم کو چیلنج کر سکیں۔ یا تو ڈائریکٹ ہماری ذات ہو، سامنے خدا ہو، اور ہمارے اوپر کسی طرح کا بھی کوئی ڈیپینڈنسی نہ گزری ہو، رب نے سامنے کریٹ کرا اور ہم اس کے سامنے کھڑے، کوئی ہمارے لاکھ مات پتا بیچ میں آئے ہی نہ ہوں جن کے اوپر ہم ڈیپینڈ کرتے ہوئے آئے، تو ہم رب کے ساتھ سیدھا رولا ڈالے کہ ربا اے پھڑ اپنی ربوبیت تے میری لے پاڈی ساری واپس تے سارا کچھ تینوں واپس تے مینوں چھڈ دے جتھے میں۔ اگر وہ رب ہمیں کریٹ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لے گا تو یقیناً اس کے سامنے کھڑا ہوتے ہی ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو موقع ملا ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس کو تو اب اینڈ لیس ہونا چاہیے، اس کا ابھی اینڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر ہماری یہ ڈیمانڈ نہیں رہے گی کہ جی ہمیں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ جو ہماری ادھر ڈیمانڈ آتی ہے یہاں پہ کہ جی ہمیں ہونا نہیں چاہیے، یہ رب سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ رب کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے، یہ رب کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اگر ہمارے بیچ میں اور رب کے بیچ میں ڈسٹنس کم ہو جائے تو کبھی یہ سوال ہمارے دماغوں میں اٹھے ہی نہ کہ رب کو ضرورت کیا پڑی۔
رب نے ایسا کیا کیوں ہے، اور اگر ہم رب کو نہیں مانتے تو اس سے رب کو فرق کیا پڑتا ہے، اور اگر ہم رب کو نہ مانے تو رب ہمیں جلاتا کیوں ہے۔ یہ جلاتا یا جو مارتا ہے، یہ رب اس پرپز، اس مقصد کو، جس پرپز اور مقصد کے لیے ہمیں کریٹ کیا گیا، اس مقصد کو ٹھکرانے کی سزا ہے، مقصد کو ٹھکرانے کی سزا ہے۔ رب کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رب آپ کو پھینک دے، آپ ادھر پھرتے رہو اور آپ کا سانس روک دے، آپ رکے ہوئے سانس کے ساتھ ادھر سٹل کھڑے ہیں، نہ آپ گل رہے ہیں، نہ آپ سڑ رہے ہیں، نہ آپ مر رہے ہیں، نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، آپ عجیب حالت میں چلے جائیں، تو اس حالت میں بھی تو رب آپ کو کھڑا کر دے تو آپ کھڑے رہو۔ اینڈ پہ کیا ہوئے گا؟ آپ اس حالت میں 10 منٹ بھی رہنے کے بعد کہیں گے ربا اگلے 100 سال بھی تیرے اگے پوجا سے تیار ہے، صرف میری وہ پرانی اوستھا میری واپس کر دے، میرے سارے انگاں نو فنکشنل کر دے، مینوں دوبارہ وہ زندگی دے دے، سانساں دے دے۔ یہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جا کر ادھر وہ آئی سی یو میں پڑے ہوتے ہیں، تو جب ان سے پوچھا جائے نا کہ جناب اپنی زندگی کی آخری ڈیمانڈ، تو سونے کی چاندی کی بوریاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، صرف آدھے گھنٹے کے لیے، کہ سانو رب کو نا صرف آدھے گھنٹے کی مہلت اور لیتے، آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے نا بے شک ہماری ڈیتھ ہو جائے، آدھے گھنٹے کی مہلت لے دو، ہم پوری زندگی کی ساری کمائی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ انسان اس کی ساری چیزیں رکھنے کے بعد بھی اتنا نا شکرا کہ پھر بھی اس طرح کی سوچے یا ایسے یہ ڈیمانڈ کرے کہ جی رب کو کیا فرق پڑتا ہے، رب اگر اپنے سارے فرق واپس لے لوے نا تو پھر سانو سمجھ آوے کہ سانو کی فرق پہنتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بدن میں درد اٹھتی ہے، دنیا جہان کے آپ ٹیسٹ کرا لیں، کسی لیبارٹری میں کسی بلڈ ٹیسٹ میں کہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ درد کیوں اٹھتا ہے۔ اس بندے سے جا کر پوچھیں کہ صحت مند زندگی کی قیمت کیا ہے، یہ میرا درد صرف 1 گھنٹے کے لیے ختم کر دو، میری ایک فیکٹری نام لگاتا ہوں، صرف 1 گھنٹے کی ریسٹ مجھے دے دو۔ یہ تو جا کر ان لوگوں سے پوچھیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کیا ہے اور خدا کیا کام کرتا ہے۔ اگر اس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے تو خدا کو پہچاننے کے لیے، خدا کو ماننے کے لیے، خدا کو کنفیس کرنے کے لیے، خدا سے جڑنے کے لیے ہے۔ اور اگر ہم خدا سے جڑیں گے تو خدا نہ کوئی بڑا ہوئے گا، نہ پاورفل ہوئے گا، نہ اس کی کوئی چیز دی وچ بڑھوتی ہوئے گی، وہ سدا سے ایک جیسا ہے، سدا سے ایک جیسا رہے گا۔ یہ سارے کی ساری بلیسنگ انسان کے لیے ہے، اور یہ انسان کا وجود، یہ کائنات کی سب سے عظیم بلیسنگ کہ آپ کو وجود دیا گیا، آپ کو ایک پہچان دی گئی۔ اب آپ نے اس پہچان اور وجود سے خدا کو پہچاننا۔ یہ کام اگر آپ وہ نہیں کرتے ہیں تو آپ خدا کے اس سارے سسٹم کو جو رب نے انسان کے لیے بنایا ہے، اس سارے کو آپ پھر فضول کہہ رہے ہیں۔ انسان کے لیے زمین، انسان کے لیے آکاش، انسان کے لیے یہ سارا یونیورس، اور انسان کس کے لیے؟ یہ چندرما کے لیے نہیں ہے، یہ سوریا کے لیے نہیں ہے، یہ جل کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے آگے متھے ٹیکتا پھرے۔ انسان خدا کے پوری کائنات رب کہتا ہے کہ یہ میں نے تیرے اندر کر دی ہے، تجھے اتنا میں نے بااختیار بنا دیا کہ ساری یونیورس تیرے ہاتھ میں، جا جو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے ایکسپلور کر لے، جو ڈھونڈنا چاہتا ہے ڈھونڈ لے، جو پانا چاہتا ہے پا لے، ساری چیزیں دوں گا مگر تو میرا بن جا، تو میرا رہے۔ انسان اس ایک مقصد سے کیوں بھاگتا ہے؟ باقی کسی مقصد سے کیوں نہیں انسان بھاگتا؟ دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا بتا دے جو انسان کو ادھر دنیا میں آ کر یہ کہے کہ یار یہ سارے لوگ پتہ نہیں کیوں کمائی کرتے ہیں، سانو کمائی کرنی ہی نہیں چاہیے، سانو تے پیدا ہونے تو بعد فوراً سو جانا چاہیے اور ساری زندگی ستیا رہنا چاہیے، یہ ریسٹ والی لائف کیوں نہیں گزار دے؟ یقیناً بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار واقعی پیدا ہونے کے بعد انسان کو پکا سو جانا چاہیے اور 70-80 سال تک سو رہنا چاہیے۔ جتنی ایج ہے ساری سو کے کیوں نہیں ٹپاندے، کیوں ادھر پھٹ لیں؟ کیا اس چیز کے اوپر کوئی پرچار کرتا ہو، کوئی ایسا اسکالر ہو، کوئی ایسا بولنے والا ہو؟ یہ چیزیں نہیں کہتے۔ یہ ساری کی ساری اپنے لیے ہیں، اپنے لیے کرنے کے لیے سارا کچھ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے کروڑوں وے آف جابس ڈھونڈ لیے مگر ایک وے آف پوجا ٹو ایشور، وے آف کنفیس ٹو ایشور، وے آف سرنڈر ٹو ایشور، بس سارے کے سارے پیرے ہم نے اس چیز پہ بٹھائے ہو کہ آخر اسی رب نے کیوں منی ہے۔
ਐਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, बस एक थां पे आते हैं यार रब नू की है, ये बाकी हमें क्या देते हैं? जिनको हम मान रहे हैं ये हमें देते क्या है? यूएनओ को मान रहे हैं, देता क्या है हमें? देश को मान रहे हैं, देता क्या है? गवर्नमेंट को मान रहे हैं, देते क्या है? ये सारे के सारे जितना कुछ भी देते हैं पूरी जिंदगी में, ये तो जमीन के बराबर भी नहीं हो सकता जो रब की दी हुई हम यूज करते हैं। तो जिसने सारा कुछ दिया है उसके लिए ऑब्जेक्शंस है, और जो जरा कुछ दे दे वो लिए सारा सरेंडर है। जितना सरेंडर हम देश के आगे करते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट के आगे करते हैं, हम अपने एमएलए एमपीज मिनिस्टर्स के आगे करते हैं, हम अपने गुरुओं के आगे करते हैं, हम अपने बड़ों के आगे करते हैं, माता पिता के आगे करते हैं, इससे तो कहीं थोड़ा सरेंडरनेस सिर्फ खुदा को कन्फेस करने से काम चल सकता है। वो क्यों नहीं करते? खुदा के ऊपर सारी चीजें लगा देते हैं। अगर हम यही काम कहें कि अगर यार हम एन मोदी जी को ना माने तो उसको फर्क क्या पड़ता है? उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए। वो इस क्यों धंधे में पड़ा हुआ है कि यार हम उसको माने या हम उसके लॉ को या उसके कानून को या उसकी चीजों को कन्फेस करें या ओबे करें या माने, उसको क्या फर्क पड़ता है? सारे के सारे ही लॉ तोड़ना शुरू कर दें, सब ट्रैफिक वायोलेट करना शुरू कर दें, चोरियां करना शुरू कर दें, बलात्कार करना शुरू कर दें, जुआ खेलना शुरू कर दें, पानी पीना दारू पीना शुरू कर दें, और सारे ये कहें कि यार गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है? कितना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ये सारे के सारे ब्लंडर छोटे हैं, इनसे बड़ा ब्लंडर ये है कि आप खुदा को ना माने। इतना बड़ा ब्लंडर करके कोई बुरा ना कहे आपको, खुदा को ना माने लेकिन कोई बुरा ना कहे। इधर कोई देश को ना माने, किसी की हस्ती को ना माने, किसी की जात को ना माने, किसी के कानून को ना माने, बहुत बड़ा ब्लंडर है। लेकिन अगर कोई खुदा को ना माने, ये तो कोई ब्लंडर ही नहीं है। अगर कोई खुदा की पूजा नहीं करता, ये कौन सा ब्लंडर है? ये तो कोई ब्लंडर नहीं है। आप अमेरिका चले जाए और उनको कहेंगे जनाब मैं आपके पासपोर्ट को नहीं मानता, मैं आपके रूल को नहीं मानता, मैंने आपके देश में घुसना है, वो कहेंगे जनाब ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। हम जाए ऑस्ट्रेलिया और उनको कहेंगे मैं आपको ऑस्ट्रेलिया को नहीं मानता, आपके रूल्स को नहीं मानता, आपके पासपोर्ट को नहीं मानता, आपके देश को ही नहीं मानता, मैंने घुसना है, वो आपको घुसने नहीं देंगे। रब के लिए सारा कुछ है। करोड़ों ऐसी चीजें हैं, ये तो मैं बोलता चला जाऊं तो 3 दिन लग जाएंगे। अब इसमें से किस किस चीज को हम अपने जहन में बिठाते हैं और किस चीज को हम कितनी वेटेज देते हैं, ये हर इंसान के लिए डिफरेंट है, वेरी करती है। तो हमें खुदा के होने का और खुदा के डे ऑफ जजमेंट का, ये अक्ल हमारी कहती है कि ये होना चाहिए। अक्ल के पास दूसरा रास्ता नहीं, ना खुदा के अलावा कोई दूसरा हल, ना डे ऑफ जजमेंट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन। ऐसे ही स्वर्ग और नर्क को भी डिनाई नहीं हम कर सकते। हमारे पास डिनाइल का कोई प्रोसीजर नहीं, कोई तरीकेकार नहीं है, कोई पैरेलल वे नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। जय